السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 سالہ دیور کو اولاد کی طرح پالا تھا۔ ساس سسر حیات نہیں تھے۔ 15 سال بعد جب بیوہ ہوئی تو دیور نے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا۔ 1.5 سال بعد گاؤں کی کوئی دائی اس کی بیوی کا کیس کرنے کو تیار نہیں تھی اور اسپتال دور تھا۔ جب میں نے چہرے پر نقاب کر کے اس کی مدد کی، جب میرے دیور کو پتہ چلا کہ یہ میں ہوں تو وہ حیران رہ گیا اور اس نے پورے گاؤں کے سامنے ایک ایسا فیصلہ سنایا کہ سب حیران رہ گئے۔ اس نے کہا وہ مجھ سے، جب میری شادی میرے شوہر کے ساتھ ہوئی تو میں نے دل میں بے شمار خواب سجا رکھے تھے، مگر شادی کے بعد جب میں اس گھر میں آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس گھر میں ہمارے سوا کوئی نہیں رہتا۔ نہ میرے ساس سسر اس دنیا میں تھے اور نہ کوئی نند تھی اور نہ ہی کوئی بڑا بزرگ تھا، صرف میرے شوہر تھے اور ان کا 7 سال کا ایک ننھا سا بھائی تھا جو بھی اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ گھر اگرچہ بہت چھوٹا تھا مگر اس میں محبت کی کمی نہیں تھی۔ ہر کمرے میں سادگی تھی، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے شوہر نے بڑی محنت سے اس گھر کو سنبھال رکھا ہو۔ شادی کی پہلی رات جب رسمیں ختم ہوئیں اور ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تو میں نے دل میں ہر نئی دلہن کی طرح یہ خیال آیا کہ شاید وہ مجھے منہ دکھائی میں کوئی زیور دیں گے یا کوئی خوبصورت تحفہ میرے ہاتھ میں رکھیں گے، مگر میرے شوہر نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر نہایت محبت سے کہا، میں تمہیں منہ دکھائی میں کوئی سونا چاندی نہیں دے سکتا، مگر آج میں تمہیں اپنی زندگی کا سب سے قیمتی امانت دیتا ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی احمد آج سے تمہاری ذمہ داری ہے۔ تم نے اسے اپنی اولاد سمجھ کر پالنا ہے، اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دینی۔ میں نے ان کی بات سنی تو بے اختیار میری نظریں جھک گئی، پھر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ جس گھر میں میں پلی بڑی تھی وہاں میرا ایک بڑا بھائی تو تھا مگر کبھی کسی چھوٹے بھائی کی محبت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ شاید اسی لیے میرے دل میں ہمیشہ ایک خواہش رہتی تھی کہ کاش میرا بھی کوئی ننھا سا بھائی ہوتا جسے میں اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی، اس کا خیال رکھتی۔ اس لیے میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مسکرا کر کہا، آپ فکر نہ کریں، آج سے احمد صرف آپ کا بھائی نہیں، میرا بھی بیٹا ہے۔ میں اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ اگلی ہی صبح سے میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ میں سب سے پہلے فجر کے بعد اٹھتی، پھر احمد کے کمرے میں جاتی، اس کے بکھرے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرتی، اسے پیار سے جگاتی۔ وہ نیند میں آنکھیں ملتے ہوئے کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی لحاف اپنے اوپر کھینچ لیتا۔ میں ہنس کر اسے دوبارہ اٹھاتی، پھر اس کے لیے گرم پانی رکھتی، اس کی یونیفارم استری کرتی، اس کے جوتے صاف کرتی، اس کے بال سنوارتی، اس کے سامنے ناشتے کی پلیٹ رکھتی، اور جب تک وہ پورا ناشتہ کرتا میرے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ اسے اسکول بھیجنے کے بعد میں گھر کے باقی کام نپٹاتی، پھر دوپہر کو اس کے واپس آنے کا انتظار کرتی، اور جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر آتا اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر میری ساری تھکن ختم ہو جاتی۔ وہ آتے ہی اپنا بستہ ایک طرف رکھتا اور بھاگ کر میرے گلے لگ جاتا، پھر میں اسے کھانا کھلاتی، اس کے بعد اس کا ہوم ورک کرواتی۔ اگر اسے کوئی سبق سمجھ نہ آتا تو بار بار محبت سے سمجھاتی، یہاں تک کہ وہ خود خوش ہو کر کہتا، اب مجھے سمجھ آ گیا۔ کبھی کبھی رات کے وقت وہ کسی ڈراؤنے سے خواب سے گھبرا جاتا، اس کی آنکھ کھلتی تو وہ سیدھا ہمارے کمرے میں آ جاتا، پھر آہستہ سے کہتا،
مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلا نہیں سوؤں گا۔ پھر وہ ہمارے درمیان آ کر لیٹ جاتا، میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہتی، وہ چند ہی لمحوں میں سکون سے سو جاتا، اور میں اسے دیکھ کر یہی سوچتی کہ واقعی 7 سال کا بچہ بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے، اسے صرف محبت اور تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ وہ بے اختیار مجھے ماں کہہ کر بلا لیتا، اس کی زبان پر یہی لفظ آتا تھا، مگر محلے میں رہنے والے کچھ رشتہ دار اسے سمجھاتے کہ وہ تمہاری ماں نہیں، تمہاری بھابھی ہے، انہیں بھابھی کہا کرو، مگر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوتا، پھر دوبارہ مجھے ماں ہی کہہ کر آواز دیتا۔ نہ جانے کیوں اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر میرے دل کو عجیب سا سکون ملتا تھا۔ میں نے کبھی اسے ٹوکا نہیں، کیونکہ میرے لیے وہ صرف دیور نہیں تھا، بلکہ واقعی میری اولاد جیسا تھا۔ میرے شوہر یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، وہ اکثر مسکرا کر کہتے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم احمد کی ذمہ داری کو بوجھ نہ سمجھو، مگر تم نے تو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہ لیا ہے۔ میں ان کی بات سن کر صرف مسکرا دیتی، کیونکہ حقیقت یہی تھی، میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ میں کسی اور کے بچے کی پرورش کر رہی ہوں۔ میرے لیے وہ میرے اپنے دل کا ٹکڑا بن چکا تھا۔ میرے شوہر بھی بے حد محبت کرنے لگے والے انسان تھے، انہوں نے کبھی مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اگر میں کسی چیز کا ذکر بھی کر دیتی تو چند دن بعد وہ خاموشی سے وہ چیز لا کر میرے سامنے رکھ دیتے۔ ان کی یہی عادت میرے دل میں ان کی عزت کو اور بڑھا دیتی تھی۔ ہفتے کی چھٹی آتی تو ہم تینوں مل کر کبھی پارک چلے جاتے، کبھی کسی باغ میں گھومنے نکل جاتے۔ احمد خوشی سے جھولوں پر چڑھ جاتا، کبھی پھسل پٹی پر کھیلتا، کبھی دوڑتا ہوا ہمارے پاس آتا، پھر دوبارہ کھیلنے لگ جاتا، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بینچ پر بیٹھی اس کی معصوم شرارتیں دیکھتی رہتی۔ میرے شوہر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور ہم دونوں خاموشی سے اپنے اس ننھے سے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے رہتے۔ کبھی اس کے لیے آئس کریم خریدتے تو وہ خوشی سے اچھلنے لگتا، کبھی تینوں ایک ہی جگہ بیٹھ کر کارٹون دیکھتے اور احمد کی زور زور سے ہنسی پورے گھر میں گونجنے لگتی۔ وہ واقعی ہمارے گھر کا سب سے چھوٹا اور سب سے پیارا فرد تھا، جس کی موجودگی نے ہمارے گھر کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ وقت اسی محبت کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، ہمارے یہاں اپنی اولاد نہیں ہو رہی تھی، مگر سچ پوچھیں تو ہمیں کبھی اس کمی کا احساس بھی نہیں ہوا، کیونکہ جتنی محبت ایک ماں باپ اپنی اولاد پر نچھاور کرتے ہیں، اتنی ہی محبت ہم دونوں احمد پر لٹا رہے تھے، اور وہ بھی ہمیں اپنے حقیقی ماں باپ کی طرح چاہتا تھا۔ ہاں، لوگوں کی زبانیں کبھی خاموش نہیں رہیں، محلے والے اکثر کہتے، اپنی اولاد تو اپنی ہی ہوتی ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں، دیور ہے، ایک دن بڑا ہوگا، شادی کرے گا، اپنی دنیا میں مصروف ہو جائے گا، تمہیں بھول جائے گا۔ اپنی اولاد پیدا کرو، بڑھاپے کا سہارا اپنی اولاد ہی بنتی ہے۔ مگر ہم دونوں میاں بیوی ہر ایسی بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دیتے، کیونکہ ہمارے لیے احمد صرف ایک رشتہ نہیں تھا، وہ ہماری زندگی کی خوشی تھا، ہماری دعاؤں کا مرکز تھا، ہماری محبت کا محور تھا، اور ہمیں یہی یقین تھا کہ محبت اگر سچی ہو تو خون کے رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، احمد کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئیں، اس کی عمر جتنی بڑھتی جاتی اسی حساب سے اس کی ضرورتیں بھی بڑھتی چلی جاتی۔ اسکول کی فیس پہلے سے زیادہ ہو گئی، نئی کتابیں ہر سال بدل جاتی، یونیفارم چھوٹی ہو جاتی، نئے جوڑے لینے پڑتے، کبھی کسی مقابلے کے لیے الگ خرچہ ہوتا، کبھی کسی تعلیمی دورے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے، مگر میں اور میرے شوہر نے
کبھی ان اخراجات کو بوجھ نہیں سمجھا۔ ہماری کمائی کا سب سے بڑا حصہ احمد کی پڑھائی پر ہی خرچ ہوتا تھا۔ ہم دونوں اپنی خواہشوں کو ہمیشہ پیچھے رکھتے، مگر اس کی کسی ضرورت کو ادھورا نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ ہمارے دل میں ہمیشہ یہی دعا رہتی تھی کہ احمد خوب پڑھے لکھے، ایک کامیاب انسان بنے اور اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزارے۔ گھر میں اگر کبھی کوئی اچھی چیز آتی تو پہلے احمد کے سامنے رکھی جاتی۔ اگر نئے کپڑے لینے ہوتے سب سے پہلے اس کے لیے بنتے۔ اگر گھر میں پیسے کم ہوتے ہم اپنی ضرورتیں اگلے مہینے پر ٹال دیتے، مگر اس کی تعلیم پر کبھی سمجھوتا نہ کرتے۔ میرے شوہر اکثر کہا کرتے تھے کہ دولت ختم ہو جائے تو دوبارہ آ سکتی ہے، مگر اگر بچے کی تعلیم رک جائے تو اس کا نقصان پوری زندگی رہ جاتا ہے۔ اس لیے وہ دن رات محنت کرتے اور میں گھر کے اخراجات کو بہت سوچ سمجھ کر چلاتی تاکہ احمد کی پڑھائی میں کبھی کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بچپن کی دہلیز پار کر کے جوانی میں قدم رکھنے لگا۔ اس کی آواز بدلنے لگی، اس کے انداز بدلنے لگے، اس کی پسند ناپسند الگ ہونے لگی۔ کبھی وہ ہماری ہر بات مان لیتا، کبھی اپنے ہی فیصلے پر اڑ جاتا، کبھی بہت پیار سے آ کر میرے پاس بیٹھ جاتا، کبھی بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، انسان خود بھی اپنے جذبات کو پوری طرح نہیں سمجھ پاتا، اسی لیے میں اس کی ہر بات کو برداشت کر لیتی تھی۔ وہ دل کا برا نہیں تھا، آج بھی میرے شوہر کی بہت عزت کرتا تھا، میری بھی عزت کرتا تھا، مگر طبیعت میں تھوڑی سی منمانی آ گئی تھی۔ اگر دوستوں کے ساتھ باہر جاتا تو وقت کا خیال نہیں رہتا، کبھی دیر سے گھر آتا، کبھی فون سننا بھول جاتا۔ میں انتظار کرتی رہتی، دل پریشان رہتا کہ نہ جانے بچہ کہاں رہ گیا۔ جب وہ واپس آتا میں صرف اتنا پوچھتی کہ بیٹا اتنی دیر کیوں ہو گئی تھی، میں پریشان ہو رہی تھی۔ وہ کبھی مسکرا کر معذرت کر لیتا، کبھی خاموشی سے پانی پی کر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن شام کے وقت وہ کافی دیر سے گھر آیا، میں دروازے پر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا میں نے نرمی سے کہا، احمد بیٹا اتنی دیر کہاں رہ گئے تھے، ایک فون ہی کر دیتے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میری بات شاید اس وقت سے اچھی نہ لگی، وہ غصے میں بھر گیا، پھر اونچی آواز میں بولا، آپ میری بھابھی ہیں، ماں بننے کی کوشش مت کیا کریں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرا دل جیسے ایک لمحے میں ٹوٹ گیا، میری زبان خاموش ہو گئی، آنکھیں نم ہو گئی، مگر میں نے اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں خاموشی سے پلٹ کر کمرے میں چلی گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ غصے میں کہے ہوئے الفاظ کا جواب غصے میں دوں۔ اتنے میں میرے شوہر بھی باہر آ گئے، انہوں نے احمد کی آخری بات سن لی تھی۔ ان کے چہرے پر سخت ناراضی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے احمد کے پاس گئے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ نہایت غصے میں بولے، تمہیں شرم آنی چاہیے، آج تم جس عورت کو صرف اپنی بھابھی کہہ رہے ہو اس نے تمہیں ماں بن کر پالا ہے۔ جب تمہیں بخار ہوتا تھا تو یہ پوری پوری رات جاگتی تھی، جب تم اسکول جاتے تو یہی صبح اٹھ کر تمہیں تیار کرتی تھی، جب تم روتے تھے یہی تمہیں گود میں لے کر چپ کراتی تھی۔ آج اگر وہ تم سے پوچھ رہی ہے کہ دیر سے کیوں آئے ہو تو تمہیں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ حق اس نے اپنی خدمت اور اپنی محبت سے حاصل کیا ہے۔ احمد کا سر جھک گیا، اس کی آنکھوں میں فوراً شرمندگی آ گئی۔ اس نے خاموشی سے میری طرف دیکھا، پھر میرے کمرے میں آیا، میرے سامنے کھڑا ہو کر دھیمی آواز میں بولا، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غصے میں میرے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی، میرا دل تو پہلے ہی اسے معاف کر چکا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور صرف اتنا کہا، بیٹا بعض الفاظ انسان غصے میں بول تو دیتا ہے، مگر وہ دوسرے کے دل پر بہت گہرا نشان چھوڑ جاتے ہیں، آئندہ کبھی ایسی بات مت کہنا۔ اس دن کے بعد اس نے پھر کبھی میرے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کی۔
اگرچہ جوانی کی وجہ سے اس میں ضد اور منمانی اب بھی موجود تھی، مگر میرے سامنے آواز اونچی نہیں کرتا تھا، میری عزت کرتا تھا، میری بات سننے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے پورے 15 سال گزر گئے۔ وقت نے جانے کب ہمارے سروں پر بھی سفیدی بکھیر دی، ہمیں خود احساس ہی نہ ہوا۔ احمد اب 21-22 سال کا جوان ہو چکا تھا، قد لمبا ہو گیا تھا، شخصیت نکھر گئی تھی، پڑھائی بھی تقریباً مکمل ہونے والی تھی، جبکہ میں اور میرے شوہر بھی اب پہلے جیسے جوان نہیں رہے تھے۔ چہروں پر عمر کے اثار نمایاں ہونے لگے تھے، مگر ایک چیز اب بھی نہیں بدلی تھی، اللہ نے ہمیں ابھی تک اپنی اولاد عطا نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل میں کوئی خلا نہیں تھا، کیونکہ احمد آج بھی ہمارے لیے صرف دیور نہیں بلکہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ تھا، جسے ہم نے برسوں اپنی دعاؤں، اپنی محبت اور اپنی قربانیوں سے سینچا تھا۔ انہی دنوں میرے شوہر کا کاروبار بھی بہت اچھا چل رہا تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں عزت بھی دی تھی، سکون بھی دیا تھا، اپنا اچھا خاصا گھر تھا، ایک گاڑی بھی تھی، کاروبار اتنا تھا کہ آرام سے گھر چل جاتا۔ مگر میرے شوہر کی ایک ہی خواہش تھی کہ احمد اب اپنی تعلیم مکمل کرے، پھر آہستہ آہستہ کاروبار سنبھال لے، تاکہ وہ بھی زندگی میں ذمہ داری اٹھانا سیکھ جائے۔ مگر احمد کا دل کاروبار میں کبھی نہیں لگا۔ وہ کبھی 2 گھنٹے دکان پر بیٹھتا، پھر کسی دوست کا فون آ جاتا تو وہ چلا جاتا، کبھی کسی کام کا وعدہ کرتا پھر بھول جاتا۔ میرے شوہر کئی بار اسے سمجھاتے کہ بیٹا، یہ سب ایک دن تمہیں ہی سنبھالنا ہے، انسان صرف ڈگری سے کامیاب نہیں ہوتا، ذمہ داری بھی سیکھنی پڑتی ہے۔ مگر وہ ہر بار مسکرا کر بات ٹال دیتا اور کہتا ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، ابھی کیا جلدی ہے۔ میں ہر بار اپنے شوہر کو یہی کہتی کہ ابھی بچہ ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا، عمر کے ساتھ خود ہی ذمہ دار ہو جائے گا۔ میرے شوہر بھی خاموش ہو جاتے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک فکر ہمیشہ رہتی تھی کہ کہیں احمد اپنی جوانی کی بے فکری میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر بیٹھے جس کا نقصان پوری زندگی اٹھانا پڑے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ جس نے ہماری برسوں کی پرسکون زندگی کو ایک لمحے میں بدل کر رکھ دیا۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا، میں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی۔ میرے شوہر کاروبار سے واپس آئے تھے، ہم دونوں احمد کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ صبح سے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا تو احمد اندر داخل ہوا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، جس کے سر پر دوپٹہ تھا، ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں، مانگ میں سندور کی جگہ نکاح کی پہچان موجود تھی، اور دونوں کے چہروں کو دیکھتے ہی سمجھ آ گیا کہ یہ دونوں شادی کر کے آئے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے پورے گھر میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ کسی کی سانس کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں حیرت سے کبھی احمد کو دیکھتی، کبھی اس لڑکی کو، جبکہ میرے شوہر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، احمد، یہ سب کیا ہے؟ احمد نے نہایت بے فکری سے جواب دیا، بھائی، میں نے نکاح کر لیا ہے، یہ میری بیوی ہے۔ میرے شوہر چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہے، پھر بولے، نکاح کر لیا تم نے؟ ہمیں ایک بار بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ ہم تمہارے دشمن تھے کیا؟ اگر تم ہمیں بتاتے تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو تو کیا ہم تمہاری بات نہ مانتے؟ کیا ہم تمہاری پسند کا احترام نہ کرتے؟ تم نے ہم نے اتنا بھی قابل نہیں سمجھا کہ ہم سے ایک مشورہ ہی کر لیتے؟ احمد نے فوراً جواب دیا، اگر میں پہلے بتا دیتا تو آپ لوگ میری شادی کبھی نہ کراتے، اس لیے میں نے پہلے نکاح کیا پھر گھر آیا ہوں۔ میرے شوہر نے غصے سے پوچھا، آخر یہ لڑکی ہے کون؟ کس خاندان سے ہے؟ اس کے ماں باپ کون ہیں؟ اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ احمد نے بڑی بے پرواہی سے کہا، وہ شاہی محلے کی رہنے والی ہے۔ سنتے ہی جیسے میرے شوہر جیسے آگ بگولا ہو گئے، کیونکہ ہمارے علاقے میں شاہی محلہ اچھی شہرت نہیں رکھتا تھا۔
وہاں کے لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں. کسی کو کسی کے خاندان کا پتہ نہیں ہوتا تھا. کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہتا اور میرے شوہر نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے. پھر دکھ بھرے لہجے میں بولے, یا اللہ, یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ انسان صرف شادی ایک لڑکی سے نہیں کرتا بلکہ ایک پورے خاندان سے رشتہ جوڑتا ہے. بات صرف خوبصورتی کی نہیں ہوتی, بات نسلوں پر ختم ہوتی ہے. تمہیں پتہ نہیں کس خاندان کی لڑکی اٹھا کر لے آئے ہو. نہ ہمیں اس کے ماں باپ کا علم, نہ اس کی تربیت کا پتہ, نہ اس کے گھر والوں کی پہچان. تمہیں ایک لمحے میں برسوں کی عزت داؤ پر لگا دی. گھر کے باہر بھی آہستہ آہستہ لوگوں کا ہجوم جمع ہونے لگا. کسی کو خبر مل گئی تھی کہ احمد اچانک شادی کر کے آ گیا ہے. محلے والے دروازے کے قریب کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے. رشتہ دار بھی ایک ایک کر کے آنے لگے. ہر طرف سوال ہی سوال تھے, مگر کسی کے پاس جواب نہیں تھا. احمد اپنی جگہ خاموش کھڑا رہا, جبکہ وہ لڑکی سر جھکائے ایک کونے میں کھڑی تھی. اس کے چہرے پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا. وہ مسلسل اپنے دوپٹے کا کنارہ مروڑ رہی تھی, جیسے اسے خود بھی اندازہ ہو کہ اس کی آمد نے اس گھر میں طوفان کھڑا کر دیا. میرے شوہر بار بار یہی کہتے رہے, یہ کوئی شادی کی عمر تھی؟ ابھی تو تمہیں کاروبار سنبھالنا تھا, ذمہ دار بننا تھا, زندگی کو سمجھنا تھا, مگر تم نے سب کچھ چھوڑ کر یہ قدم اٹھا لیا. تمہیں احساس بھی ہے کہ شادی صرف دو لوگوں کا نام نہیں ہوتی, اس کے ساتھ ہزار ذمہ داریاں آتی ہیں. میں کافی دیر تک خاموش رہی, پھر آہستہ سے اپنے شوہر کے پاس گئی اور نرمی سے کہا کہ اب غصہ کرنے سے کیا فائدہ؟ نکاح ہو چکا ہے, اللہ کے نام پر رشتہ قائم ہو گیا ہے. اب اگر ہم اس لڑکی کو قبول نہیں کریں گے تو سزا اسے ملے گی جس کا شاید قصور بھی نہ ہو. میں نے جب سے اسے دیکھا ہے اس نے ایک لفظ بھی بے ادبی کا نہیں کہا. سر جھکائے خاموش کھڑی ہے. ہو سکتا ہے حالات جیسے بھی ہوں, لڑکی دل کی بری نہ ہو. میرے شوہر نے گہری سانس لی, مگر ان کے دل کی بے چینی کم نہ ہوئی. وہ افسردہ لہجے میں صرف اتنا کہتے رہے کہ مجھے لڑکی سے زیادہ اس فیصلے کا دکھ ہے. احمد نے زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہم سے چھپا کر کیا, اور پھر ایسے خاندان سے رشتہ جوڑ لیا جس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے. مجھے ڈر ہے کہ آج جو قدم اس نے جذبات میں اٹھایا ہے, کل کہیں یہی قدم اس گھر کے سکون کو نہ چھین لے. میں نے خاموشی سے احمد کی طرف دیکھا, پھر اس نئی دلہن کی طرف. میری دعا صرف یہی تھی کہ میرے شوہر کا خوف غلط ثابت ہو اور یہ لڑکی واقعی ہمارے گھر کے لیے رحمت بن جائے. کیونکہ اس دن کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہماری زندگی کا اصل امتحان تو ابھی شروع ہوا تھا. زندگی کبھی کبھی انسان سے اس کی سب سے بڑی طاقت بھی چھین لیتی ہے اور اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتی. ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. احمد کی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد میرے شوہر کی طبیعت خراب رہنے لگی. پہلے تو ہم نے اسے عام تھکن سمجھا, مگر چند ہی مہینوں میں بیماری نے انہیں اس قدر کمزور کر دیا کہ وہ بستر سے لگ گئے. میں دن رات ان کی خدمت میں لگی رہتی, دوائیاں وقت پر دیتی, کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاتی, راتوں کو جاگ جاگ کر ان کا خیال رکھتی, مگر شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. ایک صبح فجر کے وقت انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا, میری طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھا, پھر دھیمی آواز میں صرف اتنا کہا کہ احمد کا خیال رکھنا, تم ہمیشہ اس کا سہارا بنی رہنا. اس کے بعد ان کی گرفت آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ گئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے. ان کے جانے کے بعد یوں لگا جیسے میرے وجود کا ایک حصہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا ہو. پورا گھر ویران ہو گیا, ہر کمرہ ان کی یاد دلاتا, ہر چیز ان کی آواز سناتی. مگر میں نے خود کو سنبھالا, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ابھی احمد اس کا گھر ہے, اس کی زندگی ہے, شاید اسی کو سنبھالنا اب میری ذمہ داری ہے. مگر وقت نے بہت جلد مجھے یہ بھی سمجھا دیا
کہ اب وہ گھر پہلے والا گھر نہیں رہا۔ احمد کی بیوی کا رویہ شروع سے عجیب تھا، مگر میں نے سوچا کہ نئی عمر ہے، آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گی۔ مگر دن گزرتے گئے، اس کی عادتیں بدلنے کے بجائے مزید خراب ہوتی چلی گئی۔ وہ صبح دیر سے اٹھتی، گھر کے کاموں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ اسے صفائی کی فکر ہوتی، نہ کھانا بنانے کی، نہ گھر کو سنبھالنے کی۔ اگر میں سب کام نہ کرتی تو شاید پورا گھر بکھر جاتا۔ میں صبح سویرے اٹھ کر جھاڑو بھی لگاتی، برتن بھی دھوتی، کپڑے بھی دھوتی، کھانا بھی بناتی اور گھر بھی سنبھالتی، جبکہ وہ اپنے کمرے میں آرام سے موبائل استعمال کرتی رہتی یا ٹیلی ویژن دیکھتی، جیسے اس گھر کی کوئی ذمہ داری اس پر ہو ہی نہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ وہ پورے گھر میں بہت اونچی آواز میں گانے چلا دیتی، پھر ان گانوں پر ناچنا شروع کر دیتی۔ کھڑکیاں کھلی ہوتی، دروازہ کھلا ہوتا، محلے والے آتے جاتے سب کچھ سنتے رہتے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت شرمندگی محسوس ہوتی، کیونکہ ہمارے گھر کی پہچان ہمیشہ خاموشی، عزت اور شرافت رہی تھی۔ میں ایک دن بہت نرمی سے اس کے پاس گئی، کہا بیٹی برا مت ماننا، مگر ہمارے گھر سے آج تک کبھی اونچی آواز میں بولنے کی آواز بھی باہر نہیں گئی۔ ہم ہمیشہ بہت سادگی سے رہتے ہیں، ذرا آہستہ رکھو تاکہ محلے والوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سمجھا شاید اسے میری بات سمجھ آ گئی ہے، مگر شام کو احمد گھر آیا۔ اس نے نہ جانے کیا کیا باتیں بنا کر اسے بتائیں۔ چند لمحوں بعد احمد میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ناراضی تھی۔ وہ بولا بھابھی آپ ہر وقت اسے کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں، اسے سکون سے رہنے کیوں نہیں دیتی؟ میں حیران رہ گئی۔ میں نے تو صرف اتنی سی بات کی تھی کہ گھر کی عزت کا خیال رکھا جائے، مگر اس نے میری معمولی نصیحت کو بھی شکایت بنا کر پیش کر دیا تھا۔ میں نے احمد کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نے اسے ڈانٹا نہیں تھا، صرف محبت سے سمجھایا تھا، مگر وہ اس وقت اپنی بیوی کی باتوں میں آ چکا تھا۔ اس نے میری پوری بات بھی نہ سنی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں تھی، اب تو یہ روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ وہ کوئی بھی غلطی کرتی، اگر میں نرمی سے بھی کچھ کہہ دیتی، وہ فوراً احمد کے آنے کا انتظار کرتی، پھر اس کے سامنے رونا شروع کر دیتی کہ میں نے اسے برا بھلا کہا ہے، اس کی بے عزتی کی ہے، اس پر حکم چلایا ہے۔ اور احمد ہر بار میری بات سننے کے بجائے پہلے اس کی بات مان لیتا۔ میں ہر بار خاموش ہو جاتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھائی اور بھابھی کے درمیان میری وجہ سے جھگڑا ہو۔ اور پھر ایک دن اس نے وہ بات کہہ دی جس نے میرے دل کے اندر برسوں کی محبت کو ایک لمحے میں زخمی کر دیا۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا تھا کہ بیٹی اگر کھانا وقت پر بنا لیا کرو تو احمد بھی باہر کا کھانا کم کھائے گا، گھر کا کھانا صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس نے فوراً میری طرف دیکھا، پھر نہایت بے پرواہی سے بولی آپ بھی اس گھر کی میری طرح ایک بہو ہیں، ساس بننے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے، کیونکہ میں نے اس گھر میں کبھی اپنے آپ کو ساس سمجھا ہی نہیں تھا۔ میں تو ہمیشہ خود کو اس گھر کی ایک خدمت کرنے والی عورت سمجھتی رہی، جس نے اپنی پوری جوانی اس گھر پر قربان کر دی تھی۔ مگر آج پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ بعض لوگ محبت کی قیمت کبھی نہیں سمجھتے۔ وہ بعض رشتے خون سے نہیں بلکہ مطلب سے جڑے ہوتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ احمد کی بیوی کا رویہ میرے ساتھ دن بدن سخت ہوتا چلا گیا۔ گھر میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا۔ کبھی اسے میرے چلنے پھرنے سے مسئلہ ہوتا، کبھی میرے بولنے سے، کبھی میرے کھانے بنانے سے، کبھی میرے خاموش رہنے سے بھی اسے شکایت ہونے لگی۔ وہ ہر بات کا رخ میری طرف موڑ دیتی، پھر شام کو احمد کے سامنے ایسی کہانی سناتی جس سے میں ہی اس کی سب سے بڑی دشمن ہوں۔ گھر کا ماحول جہاں کبھی محبت، ہنسی، دعائیں اور اپنائیت ہوا کرتی تھی، اب ہر وقت کشیدگی سے بھرا رہتا تھا۔ دیواریں بھی جیسے خاموشی سے
ہمارے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ رہی تھی۔ میں کئی بار اپنے شوہر کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر دیر تک روتی رہتی اور دل میں کہتی کاش آپ آج زندہ ہوتے تو یہ سب کبھی نہ ہونے دیتے، مگر تصویر کبھی کسی کے آنسو نہیں پوچھتی۔ میں اپنے شوہر کی جدائی کے غم سے ابھی تک پوری طرح باہر بھی نہیں نکل سکی تھی۔ ہر دن ان کی یاد پہلے سے زیادہ ستاتی تھی، مگر احمد کی بیوی نے میرے اس دکھ کا کبھی بھی احساس نہ کیا۔ اسے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جس عورت نے اس کے گھر کو اپنی جوانی دی، آج وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے احمد کے بدلتے ہوئے رویے سے ہوتی تھی۔ یہی احمد کبھی میرے ایک سر درد پر دوڑ کر دوائی لے آیا کرتا تھا، یہی احمد کبھی میرے لیے بازار سے میری پسند کی چیز لے آتا تھا، یہی احمد میری آواز سنتے ہی دوڑ کر میرے پاس آ جاتا تھا، مگر اب وہ پہلے والا احمد نہیں رہا تھا۔ اب اگر میں بیمار بھی ہو جاتی تو وہ ایک بار بھی نہیں پوچھتا تھا کہ طبیعت کیسی ہے۔ اگر مجھے دوائی کی ضرورت ہوتی تو وہ سن کر بھی خاموش رہتا۔ اگر میں کسی بات پر اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ فوراً یہی کہتا کہ میری بیوی غلط نہیں ہو سکتی، تمہیں ہر وقت اسے کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہو۔ میں کئی بار سوچتی آخر یہ وہی بچہ ہے جسے میں نے اپنی گود میں اٹھا کر پالا تھا، جسے بخار ہوتا تو پوری پوری رات جاگتی تھی، جسے اسکول کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی تھی، مگر پھر خود ہی اپنے دل کو سمجھا دیتی کہ شاید وقت انسان کو بدل دیتا ہے۔ ایک رات وہ واقعہ پیش آیا جس نے میری باقی زندگی بھی بدل دی۔ آدھی رات کا وقت تھا، پورا محلہ سو چکا تھا، میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ میں گھبرا کر اٹھی تو دیکھا احمد کھڑا تھا، اس کے چہرے پر غصہ تھا، اس کے پیچھے اس کی بیوی کھڑی تھی جس کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی۔ احمد نے بغیر کوئی بات سنے اونچی آواز میں کہا اب بہت ہو گیا، روز روز کے جھگڑوں سے میں تنگ آ چکا ہوں، اگر آپ کو میری بیوی کے ساتھ رہنا مشکل لگتا ہے تو آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ میری زبان سے صرف اتنا نکلا بیٹا میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے میرا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور دروازے کے باہر رکھ دیا، پھر کہنے لگا آپ کہیں بھی چلی جائیں مگر اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے ایک بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، شاید مجھے امید تھی کہ اگلے لمحے وہ کہے گا بھابھی مجھے معاف کر دیں، اس سے میں غلطی ہو گئی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور میں آدھی رات کو اپنے ہی گھر کے باہر کھڑی رہ گئی۔ اس رات آسمان پر چاند بھی جیسے اداس تھا، گلی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور آنکھوں میں بے شمار آنسو۔ میں دیر تک اس بند دروازے کو دیکھتی رہی جس کے اندر میں نے اپنی پوری جوانی گزار دی تھی، جہاں میں دلہن بن کر آئی تھی، جہاں میں نے احمد کو اپنی اولاد سمجھ کر پالا تھا، جہاں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے سب سے خوبصورت دن گزارے تھے۔ آج اسی گھر کے دروازے میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ میرے ماں باپ تو بہت پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے، ایک بہن ضرور تھی مگر وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب منتقل ہو چکے تھے۔ میرے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جس کے دروازے پر جا کر میں سکون سے رہ سکتی۔ پہلے دن ایک دور کے رشتہ دار نے مجھے اپنے گھر رکھ لیا، دوسرے دن ان کے چہروں کے تاثرات بدلنے لگے، تیسرے دن باتوں کے انداز میں بوجھ محسوس ہونے لگا۔ کوئی کہتا آخر کب تک رہیں گی، کوئی کہتا ہمارے اپنے بھی اخراجات ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ انسان کی عزت اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ میں نے کسی پر مزید بوجھ بننا مناسب نہ سمجھا، خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے بھی نکل گئی۔ اس کے بعد میری زندگی کا سب سے کٹھن دور شروع ہوا۔ میرے پاس نہ رہنے کی جگہ تھی، نہ کھانے کا انتظام تھا۔ کبھی کسی مسجد کے باہر بیٹھ جاتی، کبھی کسی پارک کے کونے میں رات گزارتی، کبھی کسی دکان کے سامنے بنی سیڑھی پر بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کرتی۔ مجھے یاد آیا کہ جوانی میں نے مڈ وائف کا کورس کیا تھا۔ اس وقت سوچا تھا کہ اگر کبھی ضرورت پڑی تو یہی ہنر کام آئے گا۔
مگر قسمت کو شاید یہ بھی منظور نہ تھا۔ برسوں گزرنے کے ساتھ میرے تمام کاغذات کہیں گم ہو چکے تھے۔ نہ میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ تھا، نہ کوئی ثبوت کہ میں نے وہ تعلیم حاصل کی تھی۔ اس لیے جہاں بھی کام مانگنے جاتی، لوگ پہلے کاغذات مانگتے۔ میرے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ رفتہ رفتہ وہ وقت بھی آ گیا جب بھوک نے خودداری سے بڑی جنگ جیت لی۔ کبھی کسی ہوٹل کے باہر کھڑی ہو کر بچے ہوئے کھانے کا انتظار کرتی، کبھی کسی راہگیر سے چند روپے مانگ لیتی، انہی پیسوں سے ایک وقت کی روٹی خرید کر کھا لیتی۔ پھر اگلے دن کی فکر شروع ہو جاتی۔ کبھی کبھی رات کو فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے میں آسمان کی طرف دیکھتی اور سوچتی، ایک زمانہ تھا جب میرا اپنا گھر تھا، اپنا شوہر تھا، اپنا خاندان تھا، لوگ مجھے عزت سے بلاتے تھے، اور آج وہی میں سڑکوں پر بیٹھی ایک ایک نوالے کی محتاج ہوں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اس موڑ پر آ جائے گی۔ شوہر کے جانے کے بعد میں واقعی بے آسرا ہو گئی تھی، اور جس بچے کو میں نے اپنی اولاد سمجھ کر پالا تھا، اس نے مجھے دنیا کی بھیڑ میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اب تک پورے محلے کو بھی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ احمد کسی لڑکی کو بیاہ کر لایا تھا۔ شروع شروع میں لوگ صرف اندازے لگاتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ خوشبو کے رہن سہن، اس کی گفتگو، اس کے انداز اور اس کے رویے نے سب کے دلوں میں اس کے بارے میں ایک ہی رائے قائم کر دی تھی کہ وہ کسی سے عزت سے بات نہیں کرتی تھی۔ محلے کی عورتیں اگر سلام بھی کر دیتی تو وہ بمشکل جواب دیتی، ہر وقت خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتی۔ اس لیے آہستہ آہستہ اس نے پورے محلے سے اپنے تعلقات خراب کر لیے تھے۔ میں بھی اسی محلے کی گلیوں میں کہیں نہ کہیں دکھائی دے جاتی، کبھی مسجد کے باہر بیٹھی ہوتی، کبھی کسی درخت کے نیچے آرام کر رہی ہوتی، کبھی کسی دکان کے سامنے کھڑی پانی مانگ رہی ہوتی۔ کئی لوگوں نے مجھے پہچان لیا تھا، وہ مجھے دیکھ کر افسوس کرتے، کچھ لوگ کھانا دے دیتے، کچھ پرانے کپڑے دے دیتے، کچھ خاموشی سے آنسو پوچھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ ایک مرتبہ میری نظر احمد پر بھی پڑی۔ وہ اپنی گاڑی میں آ رہا تھا، اس کے چہرے پر اب پہلے جیسی بے فکری نہیں رہی تھی، مگر میں نے اس کے سامنے نہیں گئی۔ میں نے اپنے بکھرے ہوئے بال اپنے پرانے دوپٹے میں چھپا لیے، کیونکہ اب میری حالت واقعی کسی فقیر جیسی ہو چکی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ مجھے اس حال میں دیکھے، اگرچہ اس نے کبھی مجھے تلاش بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے اکثر لوگوں کی وہ پرانی باتیں یاد آتی جب وہ کہا کرتے تھے کہ اپنی اولاد اپنی ہوتی ہے، یہ دیور ایک دن اپنی دنیا میں چلا جائے گا، تمہیں بھول جائے گا۔ اس وقت میں ان کی بات سن کر مسکرا دیا کرتی تھی، مگر آج قسمت نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ غلط نہیں تھے۔ انہی دنوں یہ خبر بھی گاؤں میں پھیل گئی کہ خوشبو ماں بننے والی ہے۔ حمل کے آخری دن چل رہے تھے، سب لوگ انتظار کر رہے تھے، کسی بھی وقت بچہ پیدا ہو سکتا تھا، مگر شاید قدرت نے اس دن کے لیے بھی ایک عجیب امتحان لکھ رکھا تھا۔ رات کے وقت اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، پھر ایسی موسلادھار بارش شروع ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے گلیاں ندیوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ بجلی بار بار چمکتی، زوردار گرج سنائی دیتی، پانی اس قدر برس رہا تھا کہ چند قدم آگے دیکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ایسی رات میں کوئی گاڑی بھی آسانی سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اس دوران خبر پھیل گئی کہ خوشبو کو درد ذات شروع ہو گیا ہے۔ احمد ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک بھاگ رہا تھا، کبھی کسی دائی کے گھر جاتا، کبھی کسی اور عورت سے مدد مانگتا، مگر ہر طرف سے اسے ایک ہی جواب مل رہا تھا۔ لوگ صاف کہہ رہے تھے کہ ہم اس عورت کا بچہ پیدا نہیں کریں گے۔ اس نے کبھی کسی کی عزت نہیں کی، ہمیشہ سب کو اپنے سے کمتر سمجھا۔ آج ہم اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالیں۔ کچھ عورتیں تو غصے میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ جیسے خاندان سے آئی ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر اس نے اپنے غرور سے پورے محلے کو دشمن بنا لیا تھا۔ آج ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے۔ چند لوگ ایسے بھی تھے جنہیں میرے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، وہ احمد سے کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے ایک عزت دار پردے دار عورت کو گھر سے نکال دیا، جس نے تمہیں اپنی اولاد سمجھ کر پالا تھا۔ آج اگر وہ تمہارے گھر ہوتی
تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ یہ سب باتیں میں بھی دور کھڑی سن رہی تھی۔ کیا یہ سب باتیں؟ اس لمحے خوشبو کی درد بھری چیخ پورے گھر سے نکل کر گلی تک پہنچ گئی۔ میرا دل جیسے کانپ اٹھا۔ میرے سامنے وہ گھر تھا جہاں میں نے اپنی پوری جوانی گزاری تھی، جہاں میرے شوہر کی یادیں بسی ہوئی تھی، جہاں احمد کو میں نے اپنی گود میں اٹھا کر بڑا کیا تھا۔ میں لاکھ کوشش کرتی کہ خود کو روک لوں، مگر میرے قدم خود بخود اس گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے اپنے چہرے پر نقاب اچھی طرح اوڑھ لیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ پھر دروازے کے قریب جا کر مدھم آواز میں کہا، اگر اجازت ہو تو میں مدد کر سکتی ہوں۔ اس وقت احمد اس قدر پریشان تھا کہ اس نے میرا چہرہ دیکھنے کی بھی کوشش نہ کی۔ فوراً بولا، جو بھی چاہیے بتا دے، بس میری بیوی اور بچے کو بچا لے۔ میں نے جلدی جلدی چند دوائیوں کا نام بتایا، کچھ ضروری سامان لکھوایا۔ وہ بارش میں بھیگتا ہوا میڈیکل سٹور کی طرف دوڑ گیا اور تھوڑی دیر بعد سب چیزیں لے آئے۔ میں اندر گئی تو خوشبو درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، آنکھوں میں خوف تھا، جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور وہ تمام باتیں یاد کی جو برسوں پہلے مڈ وائف کا کورس کرتے وقت سیکھی تھی، جنہیں میں نے زندگی بھر کبھی استعمال نہیں کیا، مگر آج وہی علم میری سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ میں مسلسل خوشبو کو حوصلہ دیتی رہی، اسے سانس لینے کا طریقہ سمجھاتی رہی۔ باہر بارش کی آواز گونج رہی تھی، اندر ہر لمحہ بے چینی بڑھ رہی تھی، مگر اللہ نے کرم فرمایا۔ کچھ دیر بعد بچے کے رونے کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے اندھیری رات میں اچانک سورج نکل آیا۔ اللہ کے فضل سے نارمل ڈلیوری ہو گئی تھی۔ خوشبو گرچہ بہت کمزور ہو چکی تھی، مگر خطرے سے باہر تھی۔ میں نے ننھے بچے کو صاف کیا، کپڑے میں لپیٹا، پھر اسے اٹھا کر احمد کی گود میں رکھ دیا۔ احمد کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، اس لیے میں خاموشی سے باہر نکلنے لگی۔ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچی، اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میرے چہرے سے نقاب سرک کر نیچے گر گئے۔ احمد کی نظر مجھ پر پڑی۔ چند لمحوں تک وہ مجھے دیکھتا ہی رہ گیا، پھر اس کی نظر سے بے اختیار نکلا، بھابھی آپ؟ میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، ہاں احمد، میں ہی ہوں۔ مجھ سے تم لوگوں کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی، اس لیے چلی آئی۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولا، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، پھر بھی آج آپ نے میری مدد کی۔ اگر آپ وقت پر نہ آتی تو نہ جانے میری بیوی کا کیا ہوتا، میرے بچے کا کیا ہوتا۔ میں نے اس کے سر پر ویسے ہی نظر ڈالی جیسے برسوں پہلے ایک ماں اپنے بچے پر ڈالتی ہے، پھر دھیرے سے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں پلٹ کر جانے لگی تو اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آواز میں پہلی بار وہی پرانا احترام واپس آ گیا تھا۔ وہ بولا، بھابھی نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، آج رات یہیں رک جائیں، صبح مجھے پورے گاؤں کے سامنے ایک بہت بڑا اعلان کرنا ہے۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار سچا پچھتاوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے رات کئی برسوں بعد دوبارہ اس گھر کے کمرے میں سوئی جہاں کبھی میری دنیا باد ہوا کرتی تھی، مگر نیند پھر بھی میری آنکھوں سے بہت دور تھی، کیونکہ مجھے انتظار تھا کہ صبح ہونے پر احمد آخر ایسا کون سا اعلان کرنے والا ہے جو شاید ہم سب کی زندگی بدل دے۔ اگلی صبح بارش رک چکی تھی، مگر پورے گاؤں میں رات والے واقعے کی باتیں ہو رہی تھی۔ ہر شخص یہی کہہ رہا تھا کہ اگر رات کو وہ نقاب والی عورت نہ آتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ احمد آخر ایسا کون سا اعلان کرنے والا ہے جس کے لیے اس نے پورے گاؤں کے لوگوں کو بلایا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہمارے گھر کے سین میں ہمارے محلے والے، رشتے دار اور گاؤں کے بزرگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ہر طرف خاموشی تھی، سب کی نظریں احمد پر جمی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا، اس کے چہرے پر ندامت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے میری طرف دیکھا، پھر بھرائی آواز میں بولا، آج میں
آپ سب لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ماننے آیا ہوں۔ میں نے جس عورت کو اپنی ماں سے بڑھ کر عزت دینی چاہیے تھی، اسی کو گھر سے نکال دیا۔ میں نے دوسروں کی باتوں میں آ کر اس کا دل توڑا، حالانکہ اس نے مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر پالا تھا۔ آج اگر میرا بچہ زندہ ہے، صرف انہی کی وجہ سے۔ اس لیے آج میں ایک فیصلہ سب کے سامنے کرتا ہوں۔ پورا صحن خاموش ہو گیا۔ احمد نے مضبوط لہجے میں کہا، آج سے میں اپنی جائیداد کا بٹوارا کر رہا ہوں۔ میرے بڑے بھائی کا حصہ جو بنتا تھا، وہ آج سے میری بھابھی کے نام ہوگا۔ وہ اس کی مکمل مالک ہوں گی، چاہے تو ہمارے ساتھ رہیں، چاہے الگ رہیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہوگی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی خوشبو غصے سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اونچی آواز میں شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل کہہ رہی تھی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ گھر ہمارا ہے، یہ جائیداد ہماری ہے، آپ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ احمد نے پہلی بار سب کے سامنے اسے سخت لہجے میں روک دیا۔ وہ بولا، خاموش ہو جاؤ، یہ تمہارے باپ کی جائیداد نہیں ہے جس پر تم فیصلہ کرو گی، یہ میرے باپ اور میرے بھائی کی محنت ہے۔ اس گھر میں میری بھابھی کا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے، بلکہ مجھ سے زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے اس گھر کے لیے اپنی پوری جوانی قربان کر دی۔ تمہیں اس فیصلے پر ایک لفظ بولنے کا بھی حق نہیں۔ خوشبو ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس نے شاید پہلی بار احمد کو اس انداز میں دیکھا تھا۔ گاؤں کے بزرگ بھی آگے بڑھے۔ انہوں نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر کہا، بیٹا، یہ ضرور ہوئی ہے، مگر تم نے آخر کار انصاف کر دیا۔ یہ عورت واقعی بہت نیک ہے، اس نے تمہیں اپنی اولاد بنا کر پالا تھا، آج تم نے اس کا حق واپس دے دیا۔ اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے۔ میں ایک طرف خاموش کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے۔ شاید برسوں بعد مجھے محسوس ہوا تھا کہ میرے شوہر کی محنت، میری قربانیاں بالکل ضائع نہیں ہوئیں۔ احمد میرے قریب آیا، پھر سب لوگوں کے سامنے میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، روتے ہوئے بولا، بھابھی، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا تھا۔ میں نے آپ کی قدر اس وقت کی جب اللہ نے مجھے آئینہ دکھا دیا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے کبھی معاف نہ کریں، مگر مجھے اپنی دعاؤں سے محروم مت کیجیے گا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا، بیٹا، ماں جیسا دل رکھنے والے لوگ نفرت زیادہ دیر تک نہیں رکھتے۔ میں نے تمہیں بہت پہلے معاف کر دیا تھا۔ احمد نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اب آپ فیصلہ کریں، آپ نیچے ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا اوپر والے پورشن میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں؟ اگر آپ الگ گھر بنانا چاہتی ہیں، میں وہ بھی بنوا دوں گا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، میں اس گھر سے دور کہاں جاؤں گی؟ میری ساری زندگی کی یادیں یہی ہیں۔ میں اوپر والے پورشن میں رہ لوں گی، یہی میرے لیے کافی ہے۔ چند ہی دنوں میں تھوڑا سامان لے کر اوپر والے حصے میں منتقل ہو گئی۔ وہ حصہ کئی برسوں سے بند پڑا تھا۔ ہم نے مل کر اسے صاف کیا، کھڑکیاں کھولیں تو دھوپ اندر آئی، جیسے وہ حصہ بھی برسوں بعد زندہ ہو گیا۔ میں نے سوچا اب کسی پر بوجھ بن کر نہیں رہنا، اس لیے اپنی جمع پونجی سے ایک سلائی مشین خرید لی۔ یہ کام مجھے پہلے سے آتا تھا۔ آہستہ آہستہ محلے کی عورتیں اپنے کپڑے سلوانے آنے لگیں، کسی کا سوٹ سیتی، کسی کے بچے کے کپڑے بناتی۔ انہی پیسوں سے میری روزی بھی چلنے لگی اور دل کو سکون بھی ملنے لگا۔ میں اپنے ہاتھوں کی محنت کھا رہی ہوں۔ میرا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا، اپنے شوہر کی یادوں میں گزرتا، ان کی تصویر کو دیکھتی، کبھی ان کے لیے دعا کرتی، کبھی چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی اور سوچتی اگر وہ آج زندہ ہوتے، شاید یہ دن دیکھ کر خوش ہوتے۔ آخر کار ان کے چھوٹے بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ احمد اب اکثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا، کبھی میرے لیے پھل لے آتا، کبھی دوائی لے آتا، کبھی خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھ جاتا۔ اس کے چہرے پر پہلے والی بے فکری نہیں رہی تھی، بلکہ ذمہ داری اور عاجزی آ گئی تھی۔ اس سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی جب وہ اپنے ننھے بیٹے کو میری گود میں رکھ دیتا اور وہ معصوم بچہ میری انگلی پکڑ کر ہنسنے لگتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے زندگی نے میرے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ میں اس کے ساتھ کھیلتی، اس کے لیے دعائیں کرتی اور دل میں یہی مانگتی کہ یا اللہ اس بچے کو اپنے باپ جیسی غلطیاں کبھی نہ کرنا۔ خوشبو نے بعد میں بھی کئی مرتبہ کوشش کی کہ وہ دوبارہ میرے اور احمد کے درمیان نفرت پیدا کر دے۔ کبھی کوئی بات بڑھا چڑھا کر احمد سے کہتی، کبھی میرے سامنے اس کی شکایت کرتی،
مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ احمد اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ چکا تھا۔ وہ ہر بات پہلے مجھ سے پوچھتا پھر فیصلہ کرتا، اس لیے خوشبو کی ہر کوشش ناکام ہوتی رہی۔ آج میری زندگی بہت سادہ ہے۔ میرے پاس نہ دولت کی خواہش ہے، نہ کسی کا کوئی گلہ باقی ہے۔ میرے پاس صرف میری سلائی مشین ہے، چند دعائیں ہیں، میرے شوہر کی یادیں ہیں، احمد کی توبہ ہے، اور ایک معصوم بچے کی ہنسی ہے جس نے میرے سنسان دل میں پھر سے زندگی کی روشنی جگا دی ہے۔ میں نے یہی سیکھا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ انسان اگر سچی نیت سے کسی پر محبت لٹائے تو ہو سکتا ہے اس کی محبت کا صلہ دیر سے ملے، مگر اللہ ایک نہ ایک دن ضرور انصاف کرتا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔